ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سچی توبہ کریں۔ آج معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری عادت توبہ کرتے وقت یہ ہوتی ہے، خود آپ میری حمایت کریں گے کہ واقعی ایسا ہے، قاری صاحب اسی طرح ہوتا ہے، حافظ صاحب اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب بس کے اندر جا رہے ہوتے، گانے لگے ہوئے ہوتے، ابھی یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آگے، جب بریکیں لگتی ہیں، گانے بند ہوتے ہیں، تو پھر کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جی کہ نہیں؟ سارے کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہی بندہ اب یہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جہاز میں ہو، جہاز کریش ہونے والا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھا کرے، اس وقت لوگ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ڈر چہرے پر آ جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو تب بھی یہ چیز ہوتی ہے، بندہ بیمار ہو تب بھی یہ چیز ہوتی ہے، وہ استغفر اللہ توبہ رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوتا ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے، آپ نے اس کے لبوں پر بھی دیکھا، اس وقت گانے نہیں ہوتے، اس وقت وہ بھی یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، وہ یہ صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا پیارے بھائیوں، آپ نے وہ غور نہیں کیا کہ جب وہ ایکسیڈنٹ ابھی جو اس کے سامنے ہوا تھا، وہی بس کے اندر جب وہ بیٹھا تھا، تو ابھی تھوڑی دیر کچھ آگے ہی گئے تھے، تو کیا دوبارہ وہ ڈگ نہیں لگ گیا تھا؟ دوبارہ وہ گانے چالو نہیں ہو گئے تھے؟ وہ شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ۔ کیا جو بیمار بستر پر توبہ کر رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے مولا، تو مجھے صحت دے گا مولا تو میں تیری عبادت کروں گا، یا اللہ تو مجھے صحت دے گا تو میں نمازیں پڑھوں گا مولا، میں صدقہ و خیرات کروں گا، یا اللہ جس چیز سے تو نے منع کیا ان چیزوں سے میں باز آؤں گا۔ لیکن وہی بندہ جب اس کو اللہ عز و جل صحت عطا فرما دیتا ہے، وہی ناشکری، وہی غفلت کے پردے اس پر دوبارہ پڑ جاتے ہیں، وہ دوبارہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے اور دوبارہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا، وہی نمازیں چھوڑ رہا ہوتا ہے جو بیماری کی حالت میں کہہ رہا تھا، بستر مرض پر بیٹھا وہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ مولا مجھے تو صحت دے دے، میں عبادت کروں گا، مولا تو مجھے صحت دے، میں تو تہجد بھی پڑھا کروں گا، میں تو اشراق و چاش بھی پڑھا کروں گا، میں تو مولا نفل روزے بھی رکھوں گا۔ لیکن یہی بندہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحت دیتا ہے تو یہی بندہ رب کو بھول جاتا ہے، یہی بندہ رب کی وہ نعمت کو بھول جاتا ہے کہ رب نے صحت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں ایسی ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان میں سے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحت یابی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ ایک مقولہ ہے نا، تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ابھی ہمارے پاس صحت ہے، ابھی ہم رب کی عبادت کر سکتے ہیں، ابھی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، پھر اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی۔ ابھی ایک بندے کی مجھے 1:10 پر کال آئی کہ قاری صاحب میرا بچہ بیمار ہے۔ وہ بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، کہا قاری صاحب وہ بچہ بیمار ہے، اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، تو آپ برائے کرم دعا فرما دیں، میرے بچے کے لیے بہت طبیعت خراب ہے۔ تو اب دیکھیں بچہ بیمار ہوا تو تب اس کو یاد آیا کہ میں نے دعا کے لیے کہنا ہے، کیونکہ رب لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، مومنین کی دعائیں سنتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا بھی کریں، لیکن یہ کہ بندہ جب صحت یاب ہے تو تب رب کو یاد کرے، تب بھی یاد کرے، تب نہیں یاد کرتا، بیماری میں رب کو یاد کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے خوشی ہو غمی ہو، ہم اپنے رب کو یاد کیا کریں۔